بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں جمعے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا پیشہ۔ پیشہ جو ہے وہ ہر آدمی کی پہچان بھی ہوتا ہے۔ یہ اکثر جب پوری زندگی کسی پیشے کے ساتھ آدمی وابستہ رہ کر دنیا سے جاتا ہے نا، تو جب اس بندے کا اعلان ہوتا ہے، اکثر اس کے پیشے کے ساتھ اس کا اعلان ہوتا ہے، فلاں فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں فلاں پلمبر صاحب، فلاں فلاں کسائی صاحب، فلاں فلاں کپڑے والے، فلاں 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 شعبے والے۔ تو یہ پیشہ جو ہے نا انسان کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر زندگی کیا اس کی موت کا اعلان بھی اس پیشے ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی میں میرا جو آپ کا پیشہ ہے نا، اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ پیشہ جو ہے نا، یہ جیسے ہم ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ پیشہ ہمارے لیے دنیا کی بھی، موت کی بھی، آخرت کی بھی کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ ہے۔ ہر مرحلے پر، ہر جگہ پر اللہ پاک جو ہے نا ہمیں موقع دیتے ہیں۔ اب کوئی ملازم ہے تو ملازمت کا ایک دین ہے، کوئی تاجر ہے تو تجارت کا ایک دین ہے، کوئی اور شعبے والا ہے تو اس کے شعبے کے بارے میں طریقہ زندگی ہے، طریقہ علاج ہے، طریقہ تجارت ہے، ہر طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اگر وہ آدمی صرف محض پیسے کی لالچ میں اپنے پیشے سے خیانت کرتا ہے، بس وہ فیل ہو گیا۔ یعنی جو امتحان مقصود ہے، اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا اور مختلف شعبوں کے اندر ان کو تقسیم کیا گیا۔ یہ دنیا کے اندر جتنے شعبے ہیں، جتنے پیشے ہیں، یہ کوئی انسانوں نے مشاورت کے ساتھ اپنے خود بخود سارے 8 ارب انسانوں نے بیٹھ کر تو مشورہ نہیں کیا کہ اتنے آدمی جو ہے کپڑا بننا شروع کر دیں، جی کپڑے بنانے شروع کر دیں، اتنے جوتے بنانے شروع کر دیں، اتنے فصل اگانے شروع کر دیں، اتنے جو ہیں وہ فلاں شعبے میں چلے جائیں، اتنے فلاں شعبے، تاکہ سارے انسانوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یہ حقیقت میں اللہ پاک کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر تقاضا پیدا کرتے ہیں۔ اب بچہ کہتا ہے جی نہیں، میں نے یہی کام کرنا ہے۔ کئی لوگ خاندانی طور پر اور شعبے والے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، میں اور کام کروں۔ یہ کون تقاضا پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے۔ اب اس علاقے میں اللہ پاک کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں کتنے بندوں کو کس شعبے میں لگانا ہے تاکہ وہ شعبہ باقی لوگوں کے لیے کرامت بن سکے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں خود کر رہا ہوں۔ اب وہ اللہ پاک کی طرف سے اس کی تشکیل ہوئی ہوتی ہے، تو جس وجہ سے وہ آدمی اپنے شعبے میں دیانتداری کرتا ہے، تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ میں تو اس کو اس شعبے میں میں لایا ہوں۔ اب وہ اگر دیانتداری کرتا ہے، عوام کی، انسانیت کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھ کر لگا ہوا ہے، نفع تو جو اس کی نصیب میں ہے، یا ملازم ہے تو تنخواہ جو اس کے مقدر میں ہے، وہ ایک معاہدہ کر کے بندہ بھرتی ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ تنخواہ مجھے راضی ہے، اب اس کے عوض میں اتنی گھنٹے خدمت کروں گا۔ تو اب وہ کاروبار والا اس میں خیانت کرتا ہے، یا وہ ملازمت والا اس میں خیانت کرتا ہے، اپنے جو اس کے پاس بندے آتے ہیں، تو اب وہ اگر حکومت ہے تو اس کے درمیان اگر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کمپنی ہے تو اس کے درمیان وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو درمیان میں یہ جو بندہ ہے نا، اس کا اپنا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ کس رویے کے ساتھ جو ہے ڈیل کر رہا ہے، کس طرح پیش آ رہا ہے۔ اخلاق پہلی سیڑھی ہے، اخلاق پہلی سیڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی حاجت روائی کرنا، حاجت کو پورا کرنا، اور کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ اگر ہم نیت ٹھیک کر لیں گے نا، تنخواہ تو پھر بھی ملے گی، کام تو پھر بھی ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے مسجد نبوی میں آئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے کہا جی فلاں آدمی کا میرے اوپر حق ہے، اور اس قبر والے کی طرف اشارہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، کہ ان قبر والے کی قسم کہ میرے پاس حق ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کیا میں جا کر اس بندے کے سامنے تمہاری سفارش کروں؟ انہوں نے کہا جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں۔
تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے، فوراً جا کے جوتا پہنا اور باہر نکلے، تو اس آدمی نے کہا جی آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھولا نہیں ہوں، اور میں نے اس قبر والے ہی سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اور اتنا زمانہ نہیں گزرا، یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے، یعنی اس کی مشکل حل کرنے کے لیے، اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے چلت پھرت کرتا ہے، تو 10 برس کے نفلی اعتکاف سے زیادہ اس کو اجر ملتا ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف آدمی کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فیصلہ زمین اور آسمان کے درمیان بتایا گیا۔ اب یہ چلت پھرت صرف کرنے کے اوپر اجر ہے، چاہے اس بندے کا کام ہو یا نہ ہو۔ اس نے کوشش کی اس بندے کی، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے۔ او بھائی جن کے پاس فائلیں آ رہی ہیں، جن کے پاس کام پھنسے ہوئے ہیں، وہ اگر اس اجر کو کمانا چاہیں گے، بجائے ان کو کڑکی لگا کے پھنسا کے کچھ پیسے بٹور لگیں، ہاں جی 200 روپیہ دے دو، 1000 روپیہ دے دو، 5000 روپیہ دے دو، کڑکی لگا کے فائل پھنسا لی، درخواست پھنسا لی، درخواست گم گئی، وہ پھر آؤ کل آؤ، اب وہ مجبور، یہ سارے کیا چالیں ہیں اس سے حرام مال کما کے اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اور ان بچوں کو الو کا پٹھا کیا کر رہا ہے؟ تیسرے کو مفہوم ہے کہ جو گوشت، جو جسم مال حرام سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے، یعنی اس نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ وہ فائلیں پھنسا کے لوگوں کی جو ہے وہ کام پھنسا کے ٹرک سے مال نکالتا ہے، وہ جا کے کھلاتا ہے اپنے گھر والوں کو، ماں کو، بیوی کو، بچوں کو، بھائی کو، باپ کو۔ کدھر بھیج رہا ہے جی؟ ان کے جسم کو حرام مال سے پرورش کر کے کدھر بھیج رہا ہے؟ سیدھا جہنم۔ اس کم بخت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہو، اور اس سے بھی بڑا بدبخت کم نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہو۔ اور یہ بدبخت دوسروں کی دنیا، بچوں کی دنیا، بھائیوں کی دنیا، ماں باپ کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ تو اس سے ابھی توبہ کرنی ہے، باز آنا ہے، حرام مال سے اعتراض کرنا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ موت، قبر، آخرت یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی عنقریب آنے والی ہے۔ تو میرا پیشہ، آپ کا پیشہ اس کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اس سے جو نصیب میں اللہ دنیا بھی دیں گے، لیکن لوگوں کا ایذا کا سبب نہ بنے، لوگوں کو سہولت دے، لوگوں کو راحت دے، ہر ایک کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ اتنا اجر تو صرف چلت پھرت پہ ہو جائے گا۔ کسی اور دفتر میں کسی کی فائل پڑی، اس کے ساتھ بھی مدد کرے، چاہے جائے کہ خود دبا کے بیٹھے ہو، تو سب اس کی کوشش کریں نا کہ سب کی بھلائی ہو، یہ باتیں خیر کی سب تک پہنچانی۔ اور کل ہفتے والے دن ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا گھر۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔